اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ان علماء سے پوچھو، حفاظ سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ فقیر بھی حافظ ہے، مگر میں نے قرآن کی آیت تمہارے سامنے پڑھ دی. اب آسان کرنے کے لیے مفہوماً ترجمہ بیان کروں گا، ذرا توجہ رکھنا. یہ کوئی اور نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، پیچھے برائی کرتے ہیں. چوراہوں پہ غیبت ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں. حد تو یہ ہے مسجد کے حجرے میں بھی غیبت ہونے لگی، قبرستان میں بھی برائیاں ہونے لگی، مسجد کی سیڑھیوں پر غیبت ہونے لگی. لوگوں سنبھالو، اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ بے شک حق بات. بولو آج کے بعد غیبت ہوگی؟ جلدی بولو. نہیں ہوگی. آج کے بعد چغلی ہوگی؟ نہیں ہوگی. آج کے بعد کسی کی برائی ہوگی؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں ہر وقت ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، تمہیں نبی کے شہزادے کا واسطہ، اگر تم رسمن ہاتھ اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا، اور اگر اللہ اور رسول سے ڈر کے محبت میں اگر اٹھا رہے ہو توبہ کی نیت سے تو اٹھا رہنا. سارے لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے، بولو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. رکھ لو رکھ لو. اگر جلسے میں آدھے لوگوں کی بھی انشاءاللہ، اور مجھے تو امید ہے تم نے دل سے توبہ کی. یار غیبت مت کرنا پیارے، چغلی مت کرنا پیارے، آج کے بعد کسی کی برائی مت کرنا پیارے. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے اللہ 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں، ان کے کچھ مسائل تھے، آقا کی بارگاہ میں انہوں نے مسئلے رکھے. مسئلے رکھنے کے بعد نبی نے ان کا جواب حل کر دیا، جواب دے دیا. ان کے مسائل جو تھے ان کے وہ پورے ہو گئے. اب میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں عورتوں سے ذرا توجہ رکھنا. نبی فرماتے ہیں کیا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ ان دونوں عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ آنکھیں ڈبڈبانے لگی، آنکھوں میں آنسو دکھائی دینے لگے. کہنے لگی آقا کون بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی، وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا؟ اے آقا ہم نے نہیں کھایا. لیکن آقا فرماتے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. وہ دونوں کہنے لگی آقا قسم ہے رب کعبہ کی ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا. میرے نبی کھڑے ہوئے جلال میں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا تم دونوں بھی کھڑی ہو اور جاؤ ادھر جاؤ، اور جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو، اور انگلی ڈال کر کے قے کرو. جیسے انگلی ڈال کے قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے. اب تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے، لوگ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے آقا ہماری ماں آپ پہ قربان، ہمارے باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان. آقا قسم رب ذوالجلال کی آج مردار کا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو الگ، آج ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا ہے. آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے، سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں، گوشت نہیں کھایا. تو نبی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا. وہ دونوں عورتیں کہنے لگی آقا پھر یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا سنو، جب تم گھر سے چلی تھی ایک دوسرے سے ملی تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، چغلی کرتی ہوئی آئی تھی، برائی کرتی ہوئی آئی تھی. اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، بہت اچھی تقریر. آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا، آج کے بعد غیبت پیار. جلسے میں آیا کرو تو کچھ لے کے جایا کرو، جلسے میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جایا کرو.
اور ایسے پیر جب موجود ہوں آہا ان کا چہرہ بھی دیکھا کرو بے شک۔ اور ان کے نانا کے طور طریقے کو اپنے اندر اتارا کرو. یار ان کا مقام کتنا اونچا، تو یہ تو بہت موٹا تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا چلو ان کو چھوڑو، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو کہہ دیا تھا کہ تم جنتی ہو. کیا بات. انہوں نے کیا نمازیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے کوئی کام شریعت کے خلاف کیا ہے کوئی مائی کا لال جو بتا دے گا؟ انہیں تو نبی نے چلتے پھرتے ہی دنیا پہ ٹکٹ دے دیا تھا. 10 صحابہ تھے اور بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کو جنت کی بشارت دیتے تھے نبی، مگر انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا ہے. تمہیں کس نے بشارت دی ہے؟ تمہارے کیا حال ہے؟ اپنے کیا حال ہے؟ پہلے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، بعد میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اللہ ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو آگے بڑھ جاؤں. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ توجہ سننا چاہ رہے ہو؟ میری گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے. یاد رکھنا پیارو، مجھ سے بہت زیادہ گھی چپڑی لپڑی کچھ نہیں آتا. میں صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بولتا ہوں اور ان علماء کی جوتی سیدھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا تھا، ایک جملہ سنو توجہ رکھنا، میرے نبی نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا، آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور نبی فرما رہے ہیں پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں ایسی تھیں جو ان کو ہلاکت کے ڈھائے تک پہنچا دیا تھا. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی. مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، وہ بیماری میری امت کا ایمان لے ڈوبے گی. اللہ، صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیا بیماری ہے؟ نبی فرماتے ہیں، پہلے صحابہ عرض کرتے آقا وہ بیماری کیا ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا؟ اگر اجازت ہو تو وہ بیماری بتا دوں. بولو سننا چاہ رہے ہو کیا؟ وہ بیماری کیا ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا؟ نبی فرماتے ہیں ہی الحالک، ہی الحالک، ہی الحالک. حدیث کا جملہ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ بیماری اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. اب نبی صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ اس طرح کس چیز کا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الحسود، الحسود، الحسود. کہا یہ حسد ہے، حسد ہے، حسد ہے. کینہ، بغاوت، جلن، کپٹ، غرور، تکبر، حسد. کہا یہ حسد ہے. ذرا توجہ رکھنا میری ان باتوں پر، تھوڑی کردری باتیں ہیں لیکن ذرا قبول کر لینا ان باتوں کو. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا یجتمع، اللہ آقا فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف العبد. ارے بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہوتی ہے، الایمان والحسد. ایمان اور حسد یہ دونوں اکٹھی جمع نہیں ہوتی ہے. اگر حسد ہوگا تو ایمان نکل جائے گا اور اگر ایمان ہوگا تو پھر حسد نہیں ہوگا. صحیح بات. صحابہ نے عرض کیا حق بات. بیٹا بہت بیٹا، اچھا. میرے چاند، میرے لال، حدیث پڑھ رہا ہوں، سمجھے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں. میں وہ نہیں ہوں کہ صاحب چٹکلا کہہ کر تمہیں ہنسا دوں یا کھلا دوں. صحیح بات. میں چاہتا ہوں ہر بات پہ حدیث آ جائے. بعد میں تمہیں موقع دیا جائے گا، بعد میں انشاءاللہ. اور تم یار دیکھتے نہیں ہو اپنی طبیعت کو. ایک دن اگر کام کر لیتے ہو اور جاگ لیتے ہو، کل کو تم 10 بجے تک سو گئے. یہ حضرت کو روزانہ کا یہ کام ہے، معمولات. اور پھر وظائف بھی ہیں اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری ضرورتیں، مگر پھر بھی نہیں سمجھتے ہو آپ. سمجھے؟ یہ سمجھا کرو حدیث شریف ہے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ جلدی وہ ہاتھ چوم لیں گے، کپڑے کھینچ لیں گے، دھکا مار دیں گے، یوں کر لیں گے، تو کر لیں گے. تم نے چلو اگر دامن پکڑ کے چوم لیا، تم نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور کسی کمزور کے اگر گلے پہ کونی لگ گئی تو اس کا کہاں سے لاؤ گے؟ ارے حد ہو گئی یار. بعض ایک پیر صاحب تھے وہاں کے ادھر کے پیلی بھیت شریف کے پیر صاحب تھے، معلوم اتنے معتقد وہ وضو بنانے بیٹھے تو وضو بنا رہے تھے، ایک سوائے پیچھے سے دامن ہی کاٹ کے لے گئے. ارے کچھ تو شرم کرو. ہاں پیچھے سے دامن کاٹ کے بولے، پوچھا بولے کیوں؟
تو بولے کہ وہ میں اپنے گھر میں برکتاً دامن رکھ. چوری سے نا تم قرآن بھی گھر میں رکھو گے تب بھی برکت نہیں ہوگی. صحیح بات ہے, بالکل حق بات, حق بات. اور دل دکھا کر کے تو ویسے ہی نہیں. ارے یار کام ایسا کر جاؤ نا صحیح بات ہے. سید زیادہ آئے, دعائیں لی نہیں جاتی ہیں, دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں, دعائیں لی جاتی ہیں. کام ایسا کر جاؤ کہ تم بیٹھے بھی رہو اور سید زیادہ تمہیں دل سے دعائیں دے کر کے چلا جاؤ. سنو وہیں پہ پہنچو اپنے سبق پہ, توجہ رکھنا. جی نبی فرماتے لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد. کیا دو بات؟ چیزیں اکٹھی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. صحابہ پوچھتے کیا آقا فرماتے ہی الحالک, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے حسد. یہ ہماری جماعت میں بھی آ گیا, اللہ معاف فرمائے. نبی فرماتے ہی الحالک, یہ اس طرح ہے. صحابہ چہرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیسا اس طرح. آقا فرماتے ہیں لا اقولو تالک الشعرا. آقا فرماتے میں نہیں کہتا کہ یہ بال کو مونڈتا ہے, ولیکن تالک الدین, یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. کیا بات, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بے شک. آج ذرا دلوں کو دیکھ لو, حق بات ہے بالکل. آج ذرا دلوں کو دیکھ لو, نمازی ہے مگر حسد ساتھ میں چل رہا ہے. ساتھ میں چل رہا ہے. حاجی ہے پاپ اتنے کر رہا کہ گاؤں میں جھگڑے پھیلائے پڑا. اللہ, دل کالے ہیں, ایک دوسرے میں جھگڑے کرا رہا ہے, ایک دوسرے میں لڑائی کرا رہا ہے, کوئی جوڑنے والا نہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین, مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سے آقا نے فرمایا تھا عائشہ مجھ سے کچھ سوال کر سکتی ہو, پوچھ سکتی ہو, پوچھ لو, اور کسی سے مشورہ بھی لے لو. اپنے ابا جان سے مشورہ لینے گئی سیدنا ابو بکر صدیق سے. آقا نے ایسے سے فرما دیا کیا پوچھوں. کہا اچھا, کہا بیٹی میں بتاؤں گا کیا پوچھنا, جو ابھی جس کا ذکر نہیں آیا وہ پوچھنا. ایسی بات جو نہ کسی ولی کو پتا ہے, نہ کسی نبی کو پتا, نہ ابھی تک کسی صحابی کو پتا, نہ جبریل کو پتا, نہ کسی فرشتے کو پتا, اللہ جانے اور رسول اللہ جانے. کون سی بات؟ کہا بیٹی وہ بات مجھے بھی بتا کے جانا, میں تو موقع میں تھا, کوئی وقت ایسا آئے پوچھوں. کہا ابا جان پوچھو. کہا یہ پوچھنا جب نبی معراج کو گئے تھے, پورا معراج کا واقعہ نہیں سنا, جب نبی معراج کو گئے تو قرب خاص میں پہنچے تو راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی وہ اللہ جانے رسول اللہ جانے, کیونکہ جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے. جی اللہ جانے رسول اللہ جانے. ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دے. حضرت عائشہ نے آ کے پوچھ لیا تو نبی نے کیا بتایا تھا سنو. نبی نے فرمایا عائشہ ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتاؤں گا. کہاں کا ایک بتا دے. کہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. راز و نیاز کی باتیں جو تھی ان میں سے اللہ نے کہا اے محبوب میرے بندوں میں ایمان والا تیرے امتیوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, جو بکھرے ہوئے کو ملا دیتا ہے, دلوں کی نفرتیں ختم کر کے محبتیں داخل کر دیتا ہے, انہیں رائے راست پر لا دیتا ہے, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, محبوب اسے میں تیرے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جنت کے راستے پر. کیا بات, یہ لوگ تھے جنت کے راستے پر. تمہیں موقع ملے تو کتنوں کو توڑ رہے ہو. جو نہ کہا ہے صدیق اکبر کے پاس جب بیٹی گئی, مومنوں کی ماں گئی حضرت عائشہ, کہا نبی نے ایسے ایسے بتایا. ابو بکر صدیق رونے لگے. کہا ابا جان کیوں رو رہے ہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے, یہ تو اچھائی کی بات ہے, مگر کیوں رو رہے ہیں. ابا جان بولو. کہا بیٹی تم نے حدیث کا, تم نے نبی کی بات کا ایک ہی پہلو سمجھا ہے, دوسرا پہلو مجھ سے سنو. کہا کیا بات ہے. کہا نبی کی بات کا تیور یہ پہلو یہ بتاتا ہے. نبی نے فرمایا
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے وہ جہنم کے راستے پر ہوگا۔ اور آنے والے وقت میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ۔ کیا بات، آنے والے وقت میں دل کو صاف کرو، دل کو شفاف کرو۔ ارے تم جانتے ہو اگر تصوف پڑھو گے نا، تصوف اب تو مدرسوں سے بھی نکل گیا۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ جیسے اپنے یہاں اعدادیہ شروع ہوتی ہے، اس میں قاعدہ شروع ہوتا ہے، سمجھے؟ وہاں ABCD سے ادھر شروع کراتے۔ تصوف میں پہلا سبق شاید تمہیں معلوم نہ، علماء جانتے، میں بتاؤں۔ علماء نے فرمایا کیا، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہوں، اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، تو اس کا میل دل پہ جا کے لگتا ہے۔ کہاں لگتا ہے بولو؟ امام غزالی بھی لکھتے ہیں، کہاں لکھتا ہے بولو؟ دل پہ، اور وہ دل پہ داغ بن جاتا، کالا ہو جاتا۔ دن میں کتنے گناہ کر رہے ہیں، اب جب دل کالا ہو گیا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، ذکر خدا ذکر رسول میں دل نہیں لگتا، اچھی باتوں میں دل نہیں لگتا، ہتھیلی پہ وہ لگاتے 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 کالی ہو جائے، پھر لکھو تو کچھ بیٹھے گا وہاں پہ؟ نہیں۔ لیکن سنو، اب بات یہ آتی ہے کہ دل کہاں ہے؟ علماء کرام باتیں نہ کریں اسٹیج پہ، دل کہاں ہے؟ دل ہے اندر، کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، ادھر بائیں سائڈ پہ، کسی کسی کا دینی جانب ہوتا۔ لیکن سنو، ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر، کھال کے اندر میل گیا کہاں سے؟ جو دل کالا ہوا، دل پہ جا کے لگا۔ یہ کپڑا کمرے میں رکھ دیں گے، اگر دروازہ کھلا ہوگا، روشن دان کھلا ہوگا، کھڑکی ہوگی، کچھ نہ کچھ راستہ ہوگا، تبھی دھول جائے گی۔ بکسے میں رکھ دو تو گل تو سکتا ہے مگر دھول نہیں جائے گی، بولو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ راستہ نہیں۔ تو یہ دل سینے کے اندر کہاں سے گیا میل؟ اب آؤ تصوف، دل پہ میل جانے کے لیے گناہوں کا 5 راستے۔ کتنے راستے ہیں بولو؟ ہاں کیا ہوا؟ 5 راستے۔ کتنے راستے بولو؟ 5۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ آدھ راستہ؟ ارے یار دل پہ کو کوئی راستہ گیا؟ ان بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو ملے گا، اچھے عالموں کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو ملے گا۔ 5 راستے، اور جب وہ 5 راستے بند ہو جائیں